آپ ایک ایسے دنیا کا تصور کریں جو بالکل سنسان ہے، جہاں صرف لال مٹی ہے، ٹھنڈ ہے اور اندھیرا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی وہاں زندگی بھی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں مارس کی، یعنی مریخ کی۔ لیکن سوال یہ ہے، جب چائنا مارس پر پہنچا تو اس نے وہاں کیا دیکھا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کچھ ایسے کویسچنز کے آنسر۔ تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک تاکہ ہم مارس کی ساری جانکاری کو جان سکیں۔ میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس فیملی۔ چائنا نے مارس پر جانے کا پلان بہت پہلے ہی بنایا تھا۔ دنیا کے دوسرے ملک جیسے امریکہ، رشیا اور یورپ پہلے ہی مارس پر اپنے مشن بھیج چکے ہیں۔ چائنا نے سوچا، اگر ہم چاند پر جا سکتے ہیں تو کیا مارس پر نہیں جا سکتے؟ اس لیے 2020 میں چائنا نے ایک پاورفل راکٹ لانچ کیا جس کا نام تھا لانگ مارچ 5 اور مشن کا نام تھا تیانوین 1۔ تیانوین کا مطلب ہے آسمان سے سوال کرنا۔ اس راکٹ کے اندر 3 چیزیں تھے۔ نمبر 1، ایک سیٹلائٹ جو مارس کے آس پاس گھومتی ہے۔ نمبر 2، ایک لینڈر جو مارس کی زمین پر اترتا ہے۔ نمبر 3، اور ایک روور جس کا نام تھا زہورونگ۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زہورونگ کیا ہے؟ یہ ایک روبوٹ تھا جو چائنا نے مارس پر بھیجا تھا۔ اس روبوٹ کے پاس تھا ایک کیمرہ تاکہ تصویریں لے سکے، سینسر تاکہ مٹی اور ہوا کو اینالائز کر سکے، اور کچھ خاص ٹولز جیسے ڈرل مشین اور وغیرہ کچھ۔ تو مئی 2021 میں زہورونگ مارس کے ایک علاقے میں لینڈ ہوا جس کا نام تھا اوٹوپیا پلانٹ۔ یہ مارس کا ایک فلیٹ اور برف سے بھرپور ایک علاقہ ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ یہاں پانی یا برف ضرور رہا ہوگا۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ زہورونگ روبوٹ نے وہاں کیا دیکھا۔ زہورونگ نے مارس کی زمین کا سروے شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ مارس کی مٹی بہت سافٹ ہے، سرفیس پہ کریکس ہیں جیسے زمین کبھی ہل چکی ہو۔ کچھ پتھر ایسے ہیں جو پانی کے نیچے بننے والے پتھروں جیسے ہیں۔ زہورونگ نے امیجز بھیجے جن میں کچھ ایسے نشان ملے جو لگتا تھا جیسے کبھی کسی لیکوڈ جیسے پانی نے زمین پر فلو کیا ہو۔ یہ مارس پر پانی کے ثبوت ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں کہ کیا مارس پر پانی موجود ہے یا پھر ایک سائنٹیفک ریجن ہے۔ زہورونگ نے کچھ ایسے علاقے ڈیٹیکٹ کیے ہیں جہاں مٹی تھوڑی گیلی تھی اور خشک علاقے جیسے نشان تھے۔ سائنٹسٹ نے کہا یہاں کبھی پانی ضرور تھی، اور اگر پانی تھی تو شاید زندگی بھی ضرور ہو سکتی ہے۔ زہورونگ کا ایک اور کام بھی تھا جو تھا میگنیٹک فیلڈ کو ٹیسٹ کرنا۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ زہورونگ نے کیسے کیا میگنیٹک فیلڈ کو ٹیسٹ۔ زہورونگ نے مارس کے میگنیٹک فیلڈ کو ٹیسٹ کیا اور اس نے پایا مارس کا میگنیٹک فیلڈ بہت زیادہ کمزور ہے۔ اس وجہ سے وہاں کا ہوا باہر اسپیس میں اڑ جاتی ہے۔ مارس پر ہوا کم ہے اور انسانی زندگی کے لیے مشکل ہے وہاں جینا۔ اور پھر زہورونگ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ 2022 کے اینڈ تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر مارس پر سردیاں شروع ہو گئی۔ وہاں ریت بھرے ہوائیں چلنے لگے اور زہورونگ کے سولر پینلز دست سے ڈک گئے۔ پھر جنوری 2023 میں زہورونگ نے سگنلز بھیجنا بند کر دیا۔ سائنٹسٹ نے کوشش کی کہ اس سے دوبارہ کانٹیکٹ کرے، لیکن اب تک زہورونگ خاموش ہے۔ تو دوستو، چائنا نے کیا سیکھا؟ یہ مشن چائنا کا پہلا مارس مشن تھا، لیکن کامیابی سے زہورونگ نے اسے کر لیا۔ زہورونگ نے مارس کی زمین کا ڈیٹا بھیجا، پانی کی نشان ڈھونڈے، کلائمیٹ اور میگنیٹک فیلڈ بھی سمجھایا، اور مارس کی تصویریں بھی بھیجی جو پہلی بار کسی ایشین کنٹری نے لی تھی۔ مارس ابھی بھی ایک راز ہے، شاید وہاں کبھی زندگی تھی یا فیوچر میں ہو سکتی ہے۔ چائنا نے مارس کے راز کو سمجھنے کا ایک پہلا قدم اٹھایا، اور زہورونگ روور نے جو کام کیا وہ فیوچر کے ایسٹروناٹس کے لیے ایک راستہ بناتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا مارس پر زندگی تھی؟ کیا زہورونگ واپس چلے گا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتا ہے۔ تو پلیز سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔